بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں بنگلے پر کام کرنے جاتی تو بنگلے کے مالک نے میری ماں کو بنا کسی وجہ کے مار دیا۔ بدلہ لینے کے لیے میں نے بنگلے کے مالک کی اکلوتی بیٹی کو اپنے جھوٹے پیار میں پھنسایا اور اس سے شادی کر لی۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے اپنی بیوی کو تہہ خانے میں بند کر دیا اور مشہور کر دیا کہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے اپنے سر کو اس بات پر بہت شرمندہ کیا کہ تمہاری بیٹی تو شادی کی پہلی رات ہی بھاگ گئی ہے۔ میرا سر یہ سن کر پاگل ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل کو بہت سکون ملتا۔ میں جب بھی اپنی بیوی کو کھانا دینے کے لیے تہہ خانے میں جاتا تو مجھے اس بات کی حیرت ہوتی وہ نہا دھو کر نیا سوٹ پہن کر اپنے بال بنا رہی ہوتی، جبکہ اس تہہ خانے سے باہر جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے اپنی بیوی پر نظر رکھنے کے لیے ایک نوکر رکھ لیا۔ وہ نوکر اس پر نظر رکھتا، وہ بھی حیران ہوتا تھا روز ایسا کیسے ہو جاتا تھا، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے کیسے غائب ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں اپنی بیوی کو کھانا دینا بھول گیا۔ پھر اگلے روز جیسے ہی میں اس کو کھانا اپنے تہہ خانے میں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام عظیم ہے۔ میری عمر 12 سال تھی۔ میرا باپ ایک شرابی تھا جو گھر میں ایک پیسہ بھی نہ دیتا تھا۔ میری ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور ان پیسوں سے مجھے پڑھا رہی تھی۔ ایک دن میری ماں بہت بیمار ہو گئی اور میں نے اپنے باپ سے کہا کہیں سے دوائی کے پیسے لے آئے ورنہ ماں مر جائے گی۔ میرے باپ نے مجھے کہا میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ تب میں نے گھر میں جو بھی سامان مجھے اس قابل لگا اسے بیچا جا سکتا ہے، اس کو بیچ ڈالا۔ میں پیسے لے کر واپس آ رہا تھا، سوچا تھا ماں کو اسپتال لے جاؤں گا، مگر میرے باپ نے مجھ سے پیسے چھین لیے اور مجھ سے وہ پیسے لے کر بھاگ گیا۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں بہت رو رہا تھا اور پریشان تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا بیٹا میں جس بنگلے میں کام کرتی ہوں وہاں چلا جا اور بنگلے کے مالک سے کچھ پیسے ادھار لے آ، میرا علاج ہو سکے۔ میرے پاس بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا جب میں بنگلے پر پہنچا، مگر چوکیدار کسی بھی صورت مجھے سیٹ سے ملنے نہیں دے رہا تھا، مگر میں زور زور سے چلانے لگا۔ میرے یوں چوکیدار کو ساتھ بحث کرنے کی آواز سے سیٹ جاگ گیا، کیونکہ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ باہر آیا اور چلانے لگا اس ٹائم کون ہے جو تنگ کر رہا ہے مجھے؟ میں آگے بڑھا اور کہا سیٹ صاحب میری ماں آپ کے گھر کئی سالوں سے کام کر رہی ہے، آج وہ بہت بیمار ہے، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، برائے مہربانی مجھے 500 روپیہ ادھار دے دیں، پھر میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ سیٹ نے میری بات سن کر انسنی کر دی۔ اسے اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اسے کہ کسی کی جان جا رہی ہے، وہ تو بس اس بات پر غصہ تھا میری نیند کیوں خراب کر ڈالی۔ اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور جب میں روتا ہوا گیٹ سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا اس گھر کے باہر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے کالے سیاہ تھے اور بال بھی کالے تھے۔ مجھے دیکھ کر میری طرف آئے۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے اس کو ساری بات بتا دی۔ اس کا کہنا تھا یہ سیٹ تو تمہاری مدد نہیں کرے گا، میرے پاس کچھ پیسے ہیں تم رکھ لو، تمہاری ماں کی زندگی بچانے کے کام آئیں گے۔ سمجھ نہ سکا کہ میں اس سے پیسے لوں یا نہیں، پر میری ماں کی زندگی کا سوال تھا۔ میں پیسے لے کر گھر کی طرف بھاگا، لیکن میں نے دیر کر دی، میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اگر وہ سیٹ مجھے پیسے وقت پر دے دیتا تو میری ماں اس دنیا میں ہوتی۔ اس نے میری ماں کی جان لی تھی، وہی میری ماں کی جان کا قاتل تھا۔ بس یہی بات میرے دل و دماغ میں بیٹھ گئی۔ میں اس وقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ پھر میرا باپ بھی مجھے اس دن کے بعد سے کبھی دکھائی نہیں دیا اور وہ ہفتے کے بعد پتہ چلا کہ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے وہ ریل کی پٹی پر مرا ہوا ملا ہے۔ میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور کوشش کی کہ میں ایک بڑا انسان بن سکوں۔ میں نے دن رات بہت محنت کی اور بالآخر ایک بڑی کمپنی میں نوکری کر لی۔ سال کی محنت کے بعد میں نے وہ کمپنی خرید لی اور اب میں بھی ایک سیٹ بن گیا۔ میں نے اسی سیٹ کے گھر اپنا رشتہ بیچا جو اس نے اپنی بیٹی کے لیے ہنسی خوشی قبول کر لیا، کیونکہ میں اب دولت والا تھا اور دیکھنے میں بھی حسین تھا۔ اس کی بیٹی کا نام رانیہ تھا، وہ بھی دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی۔ ہماری شادی 4 ماہ کے اندر ہو گئی۔ رانیہ دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں کمرے میں آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کہا میرے ساتھ چلو، میں نے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ بہت خوشی سے میرے ساتھ چل پڑی۔ اسے لگا میں اسے کوئی تحفہ دینے والا ہوں، پر میں اسے اپنے گھر کے تہہ خانے میں لے آیا اور اسے وہاں چھوڑ دیا۔ میں وہاں سے جانے لگا تو وہ بولی تم مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا آج سے تم یہیں پر رہو گی۔ وہ حیران پریشان رہ گئی کہ آخر میں اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی میرا کیا قصور ہے؟ تو میں نے اس سے اتنا کہا کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم ایک گھمنڈی اور بے رحم باپ کی بیٹی ہو۔ پھر وہ 2 گھنٹے بعد میں نے اپنے سسر کو فون کیا اور کہا آپ کی بیٹی تو شادی کی پہلی رات ہی بھاگ گئی ہے۔ میرے سسر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگا میرے گھر آیا۔ وہ مجھ سے بہت شرمندہ ہوا، کہنے لگا نہیں ہو سکتا، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ میں ان کو یوں شرمندہ دیکھ کر بولا تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟
میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، 1000 رشتے تھے میرے لیے، پھر میں نے آپ کی بیٹی کو ترجیح دی اور وہ آپ کے اور میرے منہ پر کالک مل کر جانے کی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ تربیت کی ہے آپ نے اپنی بیٹی کی، اب آپ کی بھی عزت خراب ہو گئی اور میری تو عزت ویسے ہی لٹ گئی ہے۔ میں نے اپنے سسر کو بہت شرمندہ کیا، یہی ان کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا، اور آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ اس کا سارا روپ اور دبدبہ بیٹھ گیا، اور وہ بڑا ہی خطرناک دکھنے والا آدمی آج پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ آج میرے دل کو سکون ملا تھا۔ میرا سسر بہت زیادہ بیمار رہنے لگا، اس نے اپنی بیٹی کی غلطی کا بہت اثر لیا اور صدمے میں آ کر اپنی طبیعت خراب کر دی۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پھر میں نے اپنے گھر میں بہت کچھ عجیب ہوتے دیکھا۔ میں نے اس لڑکی کو اب یوں ہی رکھنا تھا جب تک اس کا باپ صدمے اور بیماری سے مر نہ جاتا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی کا کیا کرنا تھا، وہ میں نے ابھی نہیں سوچا تھا۔ ایک دن جب اس نے کھانا دینے گیا تو میں نے دیکھا وہ نہا دھو کر نیا سوٹ پہن کر بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ میں حیران ہوا کیونکہ تہہ خانہ تو بالکل خالی تھا، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، ورنہ یہاں نہانے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ اور پھر وہ نیا سوٹ کہاں سے لائی تھی؟ میں نے اس سے کچھ بھی نہ پوچھا، یوں بھی وہ تہہ خانے میں قید تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر بہت سکون تھا۔ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ میں کھانا دیتا تو کھا لیتی، وہ مجھ سے کوئی سوال بھی نہیں کرتی تھی، لیکن ہر روز نہا دھو کر نیا سوٹ پہن کر بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی، اور اس کا نارمل رویہ مجھ سے بہت سے سوالوں میں الجھا دیتا تھا۔ میں تہہ خانے کے باہر سے تالا لگایا تھا۔ اب میں ایک ملازم لڑکے کو بھی رکھ لیا تھا کہ وہ اس پر نظر رکھ سکے۔ میں نے ایک 16 سالہ لڑکے کو اس کام کے لیے چنا تھا جو غریب تھا، اور اس طرح کا کام کرنا اس کی مجبوری تھی۔ میں نے اسے کہا وہ تہہ خانے کے اندر نہیں جائے گا، صرف دروازے پر ہی بیٹھے گا اور لڑکی پر نظر رکھے گا۔ اس نے کہا وہ ایسا ہی کرے گا۔ اگلے دن میں گیا تو آج پھر وہ نیا سوٹ پہنے بیٹھی تھی، مگر آج وہ مجھ سے نظر بھی چرا رہی تھی، جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ میں نے اسے لڑکے سے کہا کہ تم نے نظر رکھی تھی کہ یہ کہیں جاتی تو نہیں؟ تو اس نے کہا میں تو پوری رات نہیں سویا ہوں، میں تو اس کو ہی دیکھتا رہا ہوں، یہ تو اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ پھر یہ روز روز نئے سوٹ کہاں سے لاتی ہے اور کس جگہ پر نہاتی ہے؟ کیا وہ کوئی چڑیل ہے یا جن ہے جو خود ہی کمرے سے باہر نکل جاتی ہے؟ تم نے ٹھیک سے کام نہیں کیا ہوگا، یہ سب تمہاری غلطی سے ہوا ہے۔ میں نے اس لڑکے کو نوکری سے نکال دیا۔ ایک دن میں اپنی بیوی کو کھانا دینا بھول گیا، سوچا کہ آج بھول جاتا ہوں۔ اچھا ہے پورا دن اسی طرح گزر گیا کہ اگلے دن کی رات آ گئی۔ مجھے اسے کھانا تو کھلانا ہی تھا، اگر وہ مر جاتی تو میرے ذمے ہی اس کی موت لگ جاتی۔ میں کھانا لے کر تہہ خانے کی طرف گیا، اور جیسے ہی میں تہہ خانے میں ایک قدم رکھا تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس تہہ خانے میں مجھے ایک سایہ نظر آیا، جیسے وہاں کوئی تھا جس سے میری بیوی باتیں کر رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ مجھے دیکھتے وہ شخص وہاں سے بھاگ گیا اور میری بیوی بھی کچھ پریشان نظر آنے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح آگے بڑھا، کون تھا یہاں پر؟ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ بتاؤ مجھے، کہاں سے تم نے اس شخص کو اندر آنے کا راستہ دیا ہے؟ کیسے تم یہاں سے باہر جاتی ہو؟ بولو، سب کچھ بتاؤ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، میں سب جاننا چاہتا ہوں۔ میرا اتنا کہنا تھا، حالانکہ وہ بہت غصے میں تھا، پر میری بیوی اچانک ہنسنے لگی۔ میں حیران ہو گیا، آخر یہ لڑکی کیا چیز ہے اور ایسے موقع پر کیوں ہنس رہی ہے؟ مجھ سے کہنے لگی تمہیں سب سچ بتا دوں گی، جب تم مجھے اس جگہ سے نکالو گے میرے باپ سے بھی یہ بات کہو گے کہ میں بھاگی نہیں ہوں بلکہ تم نے مجھے یہاں پر خود قید کر دیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور کہنے لگا اچھا تو تم اپنے باپ کی زندگی بچانا چاہتی ہو، پر میں تو تمہیں یہاں سے تبھی نکالوں گا جب تمہارا باپ مر نہیں جاتا۔ تم یہاں سے باہر جا ہی نہیں سکتی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن در حقیقت مجھے بہت فرق پڑتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا میری بیوی کسی اور سے ملے۔ وہ جیسی بھی تھی اب وہ میری بیوی تھی، اور میرے دماغ میں یہی تھا کہ اس کا باپ مر جانے کے بعد میں اسے یہاں سے نکالوں گا اور اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ میرا اس لڑکی پر اور ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میری دشمنی صرف اس کے باپ کے ساتھ تھی، اس لڑکی کے ساتھ نہیں تھی، لیکن یہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ چاہتی کیا ہے، اور وہ شخص کون تھا جو مجھے دیکھتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا؟ اور غائب ہوا بھی کہاں غائب ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ میں نے خود گھر خریدا تھا اور یہ دیکھ کر ہی خریدا تھا کہ اس میں تہہ خانہ بھی تھا۔ یہ گھر پرانے زمانے کا ضرور تھا لیکن بہت اچھی حالت میں تھا، اور تہہ خانے میں جانے کا ایک ہی راستہ تھا اور وہاں کوئی نہانے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ میں یہ سب سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا اور مجھے کال آئی کہ میرے سسر کی حالت بہت غیر ہو گئی ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ میں وہاں پہنچ گیا، میرے دل کو جیسے سکون مل گیا۔ میں ہسپتال گیا تو میرے سسر ICU میں تھے اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے بتانے لگے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات کی جس کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے مجھے اپنی کہانی سنائی
انہوں نے کہا میری بیوی کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، دن رات وہ بہت پریشان رہتی تھی، روتی رہتی تھی، میرے پاس بہت دولت تھی لیکن میری دولت کسی کام کی نہ نکلی۔ میں اپنی بیوی کے دکھ اور آنسو ختم نہیں کر پا رہا تھا۔ ہم پر ہمارے خاندان کا بہت دباؤ تھا۔ میری ماں میری دوسری شادی کروانا چاہتی تھی لیکن میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں آفس میں سے گھر آ رہا تھا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی کی گود میں ایک پیاری سی بچی تھی۔ میں نے فوراً پوچھا یہ کہاں سے آئی تو کہنے لگی آج میں اپنے گھر کے پاس والی پارک میں چہل قدمی کر رہی تھی اور وہاں مجھے بہت سے بچے کھیلتے ہوئے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں ایک عجیب عورت نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ جب میں گھر آنے لگی تو بچی روتے ہوئے مجھے وہاں ملی۔ یہ اکیلی تھی، اس کا وہاں کوئی وارث نہیں تھا تو میں اسے اپنے گھر لے آئی اور اب یہ ہماری بیٹی ہے۔ میں نے اسے کہا یہ کسی اور کی بیٹی ہے اور جس کی بھی ہے وہ اس کو تلاش کر رہے ہوں گے، ہم پولیس کو خبر کرتے ہیں، اس بچے کی گمشدگی کی رپورٹ کرواتے ہیں، کوئی اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا، میری بیوی بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو انہوں نے کہا اس کو کوئی صدمہ نہ دے۔ میں مجبور ہو گیا اور ہم نے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا، اسے پالنے لگے۔ پر جب سے وہ بچی ہمارے گھر میں آئی تھی ہمارے گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ وہ بچی ضرورت سے زیادہ سمجھدار تھی اور بہت کم عمر میں ہی بڑی بڑی باتیں کرتی تھی۔ میری بیوی جس دن فوت ہوئی تب اس بچی کی عمر 12 سال تھی۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا میری بیوی کو ہوا کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اچھی بھلی سوئی تھی۔ ایک روز میں نے اپنی بیٹی کو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ دیکھا اور مجھے دیکھتے ہی وہ بوڑھی عورت وہاں سے بھاگ گئی۔ پھر میں نے اپنی بیٹی کو اس بڑھیا کے ساتھ کئی دفعہ دیکھا تھا مگر کبھی اس سے اس بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ میں نے اس لڑکی کی پرورش اپنی بیٹی کی طرح کی، میں نے اسے بہت پیار سے پالا ہے لیکن جب بھی کچھ اس کی مرضی کے خلاف کرتا تو مجھے بہت نقصان ہوتا۔ تمہارا رشتہ اس کے لیے آنے والا پہلا رشتہ تھا، اسی لیے میں نے بہت جلدی میں رشتہ طے کر دیا تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے، لیکن اب وہ کہاں بھاگ گئی ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن میری بیٹی باہر کی لڑکیوں جیسی نہیں ہے، وہ کچھ الگ ہی انسان ہے۔ بھاگنے کا تعلق ضرور اس عورت کے ساتھ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھاگ کر اسی کے پاس گئی ہے۔ تم اس عورت کو تلاش کرو تو شاید تمہیں میری بیٹی بھی مل جائے گی۔ میرے سسر نے اتنا کہا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ میں ہسپتال سے باہر آیا تو میں نے اس بوڑھی عورت کو ایک بار پھر دیکھا۔ مجھے کچھ یاد آنے لگا تھا، میں اس عورت کو کہاں دیکھا تھا۔ جب بہت دیر بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اس کو اس وقت دیکھا تھا جب میں 12 سال کی عمر میں اس شخص سے پیسے مانگنے آیا تھا، اور جب اس نے مجھے پیسے نہیں دیے تھے تب یہ عورت مجھے گیٹ پر ملی تھی اور اس نے مجھے پیسے بھی دیے تھے، اور آج وہ ہسپتال کی لابی میں کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی طرف گیا تو وہ عورت مجھے دیکھ کر ہنسی اور پھر کہنے لگی کیسے ہو، پریشان لگ رہے ہو، تمہاری بیوی تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کرتی؟ اس نے اتنا کہا تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں حیران پریشان رہ گیا کہ اس کو میری حالت کا کیسے پتہ چلا۔ میں اس سے سب پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ آگے آگے چلنے لگی اور میں پیچھے پیچھے۔ وہ محلے کے ایک پارک میں جا کر رک گئی اور میں وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بولی کہ میں ہی اس بچی کو پارک میں چھوڑ کر گئی تھی۔ میں ایک نہایت ہی غریب عورت تھی، میرے پاس اسے پالنے کے لیے 1 روپیہ نہیں تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ سیٹھ کی بیوی سے بہت پیار کر رہی ہے اور بہت ناز و نم میں اس کو پال رہی ہے تو میں اسے واپس لینے نہیں آئی تھی، لیکن ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اپنی بیٹی کو سب کچھ بتا دیا کہ میں اس کی ماں ہوں، لیکن اسے میرے ساتھ یہ عیش و آرام نہیں ملے گا، اس لیے اسے اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ میں اکثر چھپ کر اس سے ملا کرتی تھی اور اس کو سمجھاتی تھی کہ تم نے زندگی میں کیسے جینا ہے، تم نے اس خاندان کی ساری جائیداد اپنے نام کرنی ہے، اسے اپنے باپ کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ اب وہی ساری جائیداد کی مالک ہے، لیکن وہ لڑکی تم سے محبت کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ لڑکا پسند آ گیا ہے، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن تم نے اسے تہہ خانے میں بند کیا ہوا ہے۔ میں سب کچھ جانتی تھی، میں ہمیشہ اس پر نظر رکھتی تھی۔ میں نے اور اس نے مل کر ہی اس تہہ خانے سے باہر نکلنے کا ایک راستہ بنایا تھا۔ جب تم سو جاتے تھے تو وہ نکل کر میرے پاس آ جاتی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کے پاس نہیں گئی کیونکہ اس کے باپ کے مر جانے میں ہی اس کا فائدہ تھا۔ میں گھبرایا وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں سوچتا جا رہا تھا کیسے تہہ خانے تک جاؤں گا، کس منہ سے اس سے معافی مانگوں گا۔ بس میں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو آج آزاد کر دوں گا کیونکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، میرا سر مر چکا تھا اور میں نے اپنی ماں کا بدلہ لے لیا تھا۔ مگر آج میں سوچ رہا تھا کہ میری ماں کی موت تو قدرتی ہوئی تھی، اس میں میرے سسر کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں بلا وجہ اپنے دماغ میں اس آدمی کو اپنا دشمن سمجھتا رہا۔ آج میری آنکھیں کھل گئی تھیں، میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہا تھا، لیکن جب میں اپنے گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ تو ہال میں بیٹھی تھی۔ وہ کیسے نکلی؟ اگر وہ یہاں پہلے نکل سکتی تھی تو اب تک میرے ساتھ یہ گیم کیوں کھیل رہی تھی؟ میں حیران کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی
کیا ہوا، اتنے حیران کیوں نظر آ رہے ہیں؟ میں نے تم سے شادی اس لیے کی چونکہ تم مجھے اچھے لگتے تھے، لیکن تم نے مجھ سے شادی محض اپنی دشمنی نکالنے کے لیے کی تھی۔ میں کیوں سوچ کر آئی تھی اچھی بیوی بن کر تمہارے ساتھ رہوں گی، لیکن تم ایک دشمنی کے غلام انسان نکلے۔ میں چاہوں تو بھی تمہیں چھوڑ کر جا سکتی ہوں۔ بولو تم میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیوں مجھے تہہ خانے میں بند کیا؟ اس سے بھی کوئی دشمنی تھی تمہاری کہ تم نے مجھے استعمال کیا؟ اس نے کہا کہ تم نے بدلہ لینے کو ترجیح دی اور ساری زندگی اس کام میں لگے رہے۔ اگر تم بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کو ترجیح دیتے تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا دینا تھا کہ تم سے سنبھالا نہیں جاتا۔ پر اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ تم بھی نہیں جانتے۔ میں جانتا تھا یہ سب جاننے کے بعد وہ لڑکی مجھے معاف نہیں کرے گی، پر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں مزید حیران ہو گیا۔ وہ میرے پاس آئی، مجھ کہنے لگی میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے نکاح میں ہوں، جو ہوا اسے بھول جاتے ہیں۔ تم نے اپنا بدلہ لے لیا اور میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اگر میں تمہیں معاف کرنے کا سبق پڑھا رہی ہوں تو میں خود بھی اس پر عمل کروں گی۔ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن اب تمہیں اپنے دل سے ساری نفرت اور دشمنی نکالنی ہوگی۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا معاف کرنا اتنا آسان ہوتا ہے۔ میں نے اپنا دل صاف کر لیا، اپنی بیوی سے معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ سے بھی رو رو کر معافی مانگی۔ اب میں اپنی بیوی رانیہ کے ساتھ بہت خوش تھا۔ وہ واقعی ایک عام انسان جیسی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بہادر انسان ہے۔ وہ ایک بہت اچھی بیوی ہے۔ میں ہر مہینے اپنے سسر کی قبر پر جاتا ہوں اور نیاز بانٹتا ہوں، ان کے اصالِ ثواب کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کیا غلط کیا، مجھے اپنا انصاف اللہ تعالیٰ نے پر چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو مزید ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔